اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ تعالی کی روزی سے ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے۔ یہ قصہ بھی وادی تی میں ہوا، وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے قدرت خداوندی سے 12 چشمے نکل پڑے، اور ان کے 12 خاندان اس طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا، ان کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا، سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اس لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے۔ کھانے سے مراد من اور سلوہ اور پینے سے مراد یہی پانی تھا، اور نافرمانی اور ترک احکام کو فتنہ فساد سے تعبیر فرمایا۔ قاضی بیاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے خوارق اور معجزات کا انکار بہت بڑی غلطی ہے۔ جب بعض پتھروں میں اللہ تعالی نے بعید از قیاس اور خلاف عقل یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو جذب کرتا ہے، تو اس پتھر میں اگر یہ تاثیر پیدا کر دی ہو کہ اجزائے زمین سے پانی کو جذب کر لے اور اس سے پانی نکلنے لگے تو کیا محال ہے۔ ہمارے زمانے کے عقلاء کو اس بیان سے سبق حاصل کرنا اور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر یہ نظریہ بھی محض یہ مثال بھی محض سطحی نظر والوں کے لیے ہے، ورنہ خود اگر اس پتھر کے اجزاء ہی میں پانی پیدا ہو جائے تو بھی کون سا محال نہ سماتا ہے۔ جو حضرات ایسے امور کو محال کہتے ہیں تو واللہ وہ اب تک محال کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھے۔ آیت مذکورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا سامان کر دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارنے سے چشمے اڑ پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استسقاء کی اصل دعا ہی ہے۔ شریعت موسویہ میں صرف دعا پر اکتفا کیا گیا ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ استسقاء کی اصل پانی کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ دعا کبھی خاص نماز استسقاء کی صورت میں کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبہ اور دعا کرنا منقول ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بغیر کسی خاص نماز کے صرف دعا پر اکتفا کیا گیا، جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ خطبہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، اور یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ استسقاء خواہ بصورت نماز کیا جائے یا صرف دعا کی صورت میں، اس کے مؤثر ہونے کے لیے گناہوں سے توبہ، اپنے فقر و مسکنت اور عبودیت کا اظہار ضروری ہے۔ گناہوں پر اصرار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر قائم رہتے ہوئے تاثیر دعا کے انتظار کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یوں بھی قبول فرما لیں، ان کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ وما ذلك على الله بعزيز وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔